بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ تو آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا۔ ہم ان کی زندگی کے بارے میں چند احادیث پڑھیں گے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بہترین زوجہ حضرت ختیجہ یعنی حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کی والدہ تھیں، کیونکہ حضرت ختیجہ وہ پہلی خاتون تھی جو پیغمبر اکرم پر ایمان لائی، نماز پڑھی اور اسلام میں وحی و نبوت کی احادیث کی راوی تھیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین مونس و غمخوار اور قوی ترین مددگار تھیں۔ انہوں نے اسلام کی شدید سختیوں اور پریشانیوں میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی و تشفیع دی اور اپنا مال خرچ کرنے میں دریغ نہیں کیا، اور آپ کو جو قدرت اور شہرت حاصل تھی اس کے ذریعے اپنے شوہر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے مدد کی، لہذا رسول خدا بہت زیادہ ان کو دوست رکھتے تھے۔ ختیجہ رضی اللہ عنہا ان صفات کے ساتھ آسمان میں چمکتے ہوئے ستارہ کی طرح ہیں اور ان کے وجود سے تمام عورتوں کی آنکھیں روشن تھیں۔ اسلامی تمام فرقوں کے اعتراف کی بنیاد پر اسلام کی ترقی کا ایک رکن حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے کندھوں پر تھا، اسی وجہ سے آپ کو ام المؤمنین کا خطاب اور لقب عطا کیا۔ احادیث کی کتاب صحیح مسلم میں باب فضائل الصحابہ میں حدیث نمبر 2430، جس میں عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ کو کوفہ میں یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے کی عورتوں میں سب سے افضل مریم بنت عمران تھی اور اپنے زمانے کی عورتوں میں سب سے افضل ختیجہ بنت خویلد تھیں۔ ابو غریب کہتے ہیں کہ وکیع نے آسمان اور زمین کی طرف اشارہ کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2432 میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول، لو ختیجہ آپ کے پاس کھانے پینے کا ایک برتن لے کر آ رہی ہیں، جب وہ آپ کے پاس آئیں تو اسے اس کے رب العزت کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہو اور اسے جنت میں ایک ایسے جواہرات کے محل کی بشارت دو جس میں نہ شور و غل ہوگا۔ اسی حدیث سے اگلی حدیث میں آتا ہے، اسماعیل نے اطلاع دی، میں نے عبداللہ بن مسعود سے کہا، ابی اوفی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختیجہ کو جنت کی بشارت دی تھی؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت میں ایک ایسے جواہرات کے محل کی بشارت دی جس میں نہ شور ہوگا اور نہ مشقت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے بے انتہا محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث نمبر 2436، صحیح مسلم، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کی، یہاں تک کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اس سے اگلی حدیث میں آتا ہے، حدیث نمبر 2437 میں حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد ان کی بہن حالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئیں اور استئذان کے قاعدے سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ ان کی آواز حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے ملتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز پڑی تو حضرت ختیجہ کی یاد آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونک اٹھے اور فرمایا کہ حالہ ہوں میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی موجود تھیں۔ ان کو نہایت رشک ہوا اور بولیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایک بڑھیا کو یاد کیا کرتے ہیں جو مر چکی، اور اللہ نے ان سے اچھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویاں دیں۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث یہیں تک روایت ہے، لیکن استیاب میں ہے کہ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، جب لوگوں نے میری تکذیب کی تو انہوں نے تصدیق کی، جب لوگ کافر تھے تو وہ اسلام لائیں، جب میرا کوئی معین نہ تھا تو انہوں نے میری مدد کی اور میری اولاد انہی سے ہوئی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے مناقب میں بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم میں افضل ترین عورت مریم علیہ السلام اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نکاح کے بعد 25 برس تک زندہ رہیں
اور 11 رمضان 10 نبوی کو انتقال کیا۔ اس وقت ان کی عمر 64 برس اور 6 ماہ تھی۔ حضرت ختیجہ کی وفات سے تاریخ اسلام میں ایک جدید دور شروع ہوا۔ یہی زمانہ ہے جو اسلام کا سخت ترین زمانہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو عام الخزن یعنی سال غم فرمایا کرتے تھے، کیونکہ ان کے اٹھ جانے کے بعد قریش کو کسی شخص کا پاس نہیں رہ گیا تھا، اور اب وہ نہایت بے رحمی اور بے باکی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے۔ اسی زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ سے نا امید ہو کر طائف تشریف لے گئے تھے۔ بے شک حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی تمام عورتوں کے لیے ایک رہنمائی اور ہدایت کی راہ ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور بہت سی چیزیں سمجھ آئی ہوں گی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔